میں ہوں امداد سمرو. بہت بڑا کچھ ہونے نہیں والا بلکہ بہت بڑا کچھ ہو چکا ہوا ہے. تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر گیا ہوا ہے. 5 گروپ اور دھڑا دھڑ استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے بڑا استعفیٰ پنجاب کے صدر حماد اظہر نے دیا ہے، اور حماد اظہر نے عمران خان صاحب کو آئینہ بھی دکھا دیا ہے. وہ جو چکوالی چرخہ ہے نا فیض حمید کا، وہ جو نیٹ ورک تھا، وہ پکڑے جانے کے بعد اب تحریک انصاف والے بھی دوڑے لگانا شروع کر دیے اور سب عمران خان سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع ہو گئے. آغاز ہوا ہے ابھی، لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے. اور تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی جو کوششیں تھیں اب وہ رنگ لاتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. فیض حمید صاحب کی ایک آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. کس کے ساتھ ہے آڈیو اور وہ کیا فرمائش کر رہے تھے، کیا گفتگو کر رہے تھے، اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور مدعے کی، ایک اور معاملے کی تحقیقات فیض حمید کے خلاف شروع کر دی گئی ہیں، اور معاملہ ہے انتخابات میں دھاندلی کا، اور وہ بھی بطور ڈی جی سی یا بطور فوجی افسر انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کروانے کے لیے الیکشن کمیشن پر زور ڈالا تھا اور اپنی مرضی کے الیکشن ٹریبیونلز بنوا رہے تھے. ان سارے معاملات پر بات کرنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ لڑائی جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر ہے. مسلم لیگ نون میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر بہت لڑائیاں ہو چکی ماضی میں، اور مسلم لیگ نون ہی ہے جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا جو قانون تھا اس کو غیر مشروط طور پر اس کی حمایت کر دی تھی. کہا کہ جناب لے لو ایکسٹینشن، اور پھر پتہ چلا کہ وہ ایکسٹینشن جو تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے ایک کیا کہتے ہیں بارگیننگ کے طور پر دی گئی تھی. مسلم لیگ نون اگر ووٹ نہ بھی کرتی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ایکسٹینشن تو ہو ہی جانی تھی، لیکن نون لیگ نے سپورٹ کر دی، پیچھے پیچھے پیپلز پارٹی بھی لگ گئی. لیکن اب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ایک دوست ہیں مسلم لیگی، ملک محمد احمد خان صاحب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، اور دوسرا خواجہ آصف صاحب جو نواز شریف صاحب سے مل کر آنے کے بعد جنہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہے اپنا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی، تو لہٰذا دھڑا دھڑ ووٹ ڈالو، ووٹ ڈال دیے گئے. اب خواجہ آصف صاحب کچھ انکشافات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور انہوں نے دوسری ایکسٹینشن، اور انہوں نے مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی. اور ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ رابطے کر کے اور اپنی جو شریف فیملی ہے مسلم لیگ نون اس کے لیے ذرا انہوں نے راستے کھلوائے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، کبھی نہیں کہا تھا باجوہ صاحب نے دوسری ایکسٹینشن کا، یہ غلط بات ہے. تو خواجہ آصف صاحب سے صحافی نے سوال پوچھا کہ جناب یہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ملک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب سے مشورہ کر لوں گا میں، تو مشورے کے بعد بات کھل کر سامنے آ جائے گی. عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ایکسٹینشن چاہتے تھے باجوہ صاحب، اور خواجہ صاحب نے میری بات کی تائید کی ہے. خان صاحب جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ خان صاحب خود ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت کو گراؤ اور مجھے وزیر اعظم بناؤ، میں ایکسٹینشن دے دوں گا. تو بہرحال ایک تو یہ میں نے کہا آپ کے سامنے لڑائی رکھ دوں، اب اس لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے خدا جانے. وہ جو ہمارے دوست ہیں محسن ببر صاحب، تو وہ یہ جو فیض حمید کا نیٹ ورک ہے اس کا انہوں نے بڑا خوبصورت نام رکھا ہے چکوالی چرخہ. یعنی یہ چکوال کا جو سارا نیٹ ورک تھا نا، ابھی جو بریگیڈیئر کل گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ چکوال کے تھے، اور جو افسران وہ جو تھے جیل افسران جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی چکوالی نیٹ ورک کا حصہ تھے جو فیض حمید صاحب نے بنایا ہوا تھا. تو چکوالی چرخہ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو وہ چکوالی چرخے کے پکڑے جانے کے بعد اب تحریک انصاف میں دوڑے لگ گئی ہیں. حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور انہوں نے جو ریزائن میں جو ریزن بتائی ہے، 2 انہوں نے لمبے چوڑے ٹویٹ کیے کل. اور حماد اظہر کے بعد پھر پنجاب کے جو لاہور کے جو صدر ہیں پرانے جالے چودھری اصغر گجر صاحب، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. اور ان کے علاوہ ایک اور ہیں حافظ ذیشان رشید. حافظ ذیشان جو ہے یہ جو تھے اپنا محمود رشید صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور یہ پی ایچ اے وغیرہ میں بھی ہیں. تو دونوں نے ریزائن کر دیا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جناب حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ خان صاحب تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور خان صاحب غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ ان کو غلط مشورہ دیتے ہیں اور خان صاحب اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو وہ حماد اظہر صاحب کا میں ٹویٹ جو میں نے نکالا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کی اسکرین پر آپ یہ دیکھ لیں، اور ساتھ ہی میں پڑھ بھی لیتا ہوں، لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی جلدی پڑھ لوں۔ کہتے ہیں جی بدقسمتی سے میری عمران خان صاحب تک رسائی نہیں، میں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی، لہٰذا میری نقل و حرکت پر بہت سختی ہے اور میں اڈیالہ نہیں جا سکتا۔ پنجاب تنظیم بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے، پنجاب تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن میں نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی۔ صدر ہیں اور کہتے ہیں نہ رائے لی گئی نہ رضامندی، ان میں اکثر فیصلے ایسے بھی تھے جن پر میرٹ کی بجائے لابنگ اور عمران خان تک محدود رسائی اور یک طرفہ معلومات پہنچائے گی، یعنی جو لوگ عمران خان سے ملتے ہیں وہ لابنگ بھی کرتے ہیں اور یک طرفہ معلومات فراہم کر کے فیصلے کرواتے ہیں۔ عمران خان صاحب کانوں کے کچے، چوچے، چھوٹے بچے ہیں۔ مثلاً کافی عرصے سے لابنگ جاری تھی کہ لاہور کے صدر چودھری اصغر کو بدلا جائے، آج وہ کامیاب ہو گئے اور خان صاحب کو غلط حقائق دے کر ہدایت حاصل کر لی چودھری۔ اچھا، یہ شیر افضل مروت کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا کہ یہ ایک گروپ گیا اور انہوں نے کہا اس کو ہٹاؤ، خان صاحب نے کہا ہٹا دو۔ اب وہ عمر اپنا وہ کیا بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ لیے پھرتے ہیں شیر افضل مروت کو کہ نہیں کہا کہ تو کتنے نہیں جانا، میں تو نال کھڑا گا عمران خان سے ملاقات۔ کل وہ گئے تھے شیر افضل مروت جیل ملاقات کرنے، عمران خان صاحب نے ملاقات نہیں کی ان کے ساتھ۔ چودھری اصغر کا قصور یہ ہے کہ 2 ماہ قید رہے، فارم 45 پر نواز شریف کے حلقے سے الیکشن جیتے اور 3 ماہ پہلے وہ لاہور کے صدر منتخب ہوئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 3 ماہ جو کام انہوں نے کیا، جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا، وہ پہلے لاہور کے کسی صدر نے نہیں کیا۔ فلیش احتجاج وغیرہ، بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے اور خان صاحب تک جو ہے وہ کسی لیڈر کی رسائی نہیں ہے۔ دوسرا ٹویٹ انہوں نے کہا یہ عمران خان کے لیے، اب یہ حیران کن بات ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان تک میری رسائی نہیں ہے، اس لیے میں ٹویٹ کر کے خان صاحب کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو خان صاحب کے پاس تو فون نہیں ہے جیل میں، وہ ٹویٹ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں لوگ، وہ پھر آپ کا گلہ کیسے پہنچائیں گے؟ تو وہ یہ اصل بات یہ ہے کہ اب ہر بندہ جان چھڑوائے گا، کیونکہ جو چکوالی چرخہ تھا نا، چکوالی چرخے نے سب کو اپنے اس میں نرگے میں رکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو واپس لے کر آ رہے ہیں، ہم بس انقلاب آ رہا ہے اور عمران خان واپس آ رہے ہیں۔ اس لیے سارے لوگ اس خوش فہمی میں تھے کہ جی جناب یہ تو انقلاب آ گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میرا خان صاحب سے رابطہ نہیں، اس لیے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بطور مجبوری سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ پیغام رساں ہی اس وقت اس مسائل کی جڑ ہے۔ اگر میں عمر ایوب کو، اسد کیسر کو، یا وہ کیا نام ہے ان کا، بیرسٹر گوہر کو، انتظار پنچوتا کو، ان لوگوں کو میں پیغام پہنچاؤں گا تو وہ تو مسائل کی جڑ ہے، وہ پیغام آگے نہیں پہنچائیں گے۔ اچھا جی، وہ خان صاحب کو کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، 8 فروری کو انتخابات وغیرہ سارے معاملات وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں 3 گروپ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں 3 گروپ ہیں اور 2 گروپ اور بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ پارلیمنٹ میں اور کچھ وہ ہے جو زیر عتاب ہیں، اور ایک وہ ہے جو الیکشن میں کامیابی کے بعد حکومت میں آ گئے یعنی کے پی کے، اور دوسرے قومی اسمبلی میں آ گئے، تیسرا زیر عتاب گروپ ہے جس میں یہ خود بھی ہیں۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان سب کو ایک پیج پر آپ لے کر آئیں، عمران خان صاحب کو کہتے ہیں، اور کسی شخص کو آپ کی سوچ سے مختلف حکمت عملی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو آپ سوچتے ہیں اس طرح کی حکمت عملی، یعنی پوری کی پوری پارٹی آپ کے خلاف بیٹھ کر کام کر رہی ہے۔ آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں 2 اور گروپ بھی ہیں، ان دونوں کا تعلق 2 مختلف پیغام رساؤں سے ہے۔ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ اہمیت حاصل کر گئے ہیں اور پارٹی میں اپنے من پسندوں کے بارے میں آپ کو خاص فیڈ بیک دیتے ہیں، یعنی جو ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں، ملاقات کون کرنے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں نے کچھ نام لے لیے، اور اپنی پسند کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلواتے ہیں۔ اس کا سادہ حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکرٹری جنرل اور شبلی فراز کو ملا کریں، یعنی گوہر ایوب، عمر ایوب کو اور شبلی فراز کو ملا کریں، باقیوں کو نہ ملیں، اور باقی لوگ ہر ہفتے تبدیل کریں۔ عمر اور شبلی ذمہ دار ہیں اور میچور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہی پارٹی نے مشکل وقت کاٹا، لیکن ان کے آپ سے ملاقات اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو باقی 4 سلاٹس کا روٹیشن بنا کر ملیں تاکہ آپ کی معلومات کا دائرہ وسیع ہو، یعنی آپ کانوں کے کچے، آپ کو 2 لوگ آ کر کچھ بھی آپ کے کانوں میں بھر دیتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں، باقی
کہتے ہیں خواتین سے بھی الگ الگ ملا کرے، تو 5 گروپ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 5 گروپ ہیں. تو انہوں نے عمران خان کو بتا دیا کہ پارٹی تباہ و برباد، اس لیے میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں، نہ میں نے عہدہ آپ سے لیا تھا نہ مانگا تھا، میں کل بھی آپ کے ساتھ تھا، میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں. اب یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، ظاہر ہے مطلب سارا کچھ چل رہا تھا نا پارٹی کے اندر. اب استعفیٰ کیوں آیا ہے؟ فیض حمید کی گرفتاری، نیٹ ورک کا پکڑے جانا، اور ایک بڑا استعفیٰ وہ بھی پنجاب کے صدر کا. تو اس سے پہلے بڑے بڑے فیصلے عمران خان صاحب کر رہے تھے، تو ظاہر ہے اس کا کہیں نہ کہیں ان سارے معاملات سے تعلق ہے. اب فیض حمید کے متعلق زاہد گشکوری صاحب بہت ہی بہترین قسم کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک خبر دی ہے ہم ٹی وی پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کروانے، اپنے من پسند لوگوں کو، کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے وہ ڈی جی سی تھے، اپنے من پسند لوگوں کو جتوانے اور اپنے حلقے چکوال کے لوگوں کو جتوانے کے لیے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالتے رہے، اور اس کے علاوہ ٹریبیونلز اپنی مرضی کے بنواتے رہے تھے، اور تمام کے تمام ثبوت تحقیقات کرنے والے، یعنی کورٹ مارشل، کورٹ آف انکوائری، وہ جو بھی چل رہا ہے نا، وہ پہلے آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں تو یہ تھا نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کئی بار آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے. لیکن زاہد گشکوری کہہ رہے ہیں نہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے، یعنی بطور وہ جب فوجی افسر تھے آئی ایس آئی میں ڈی جی سی تھے، تو اس وقت بھی وہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے، انتخابات میں دھاندلیاں کروا رہے تھے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ بہت ہی سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. اب یہ معاملہ ظاہر ہے آگے جائے گا، آگے بڑھے گا. ایک اور معاملہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کس طرح آر ٹی ایس بٹھائے گئے تھے، کس طرح سارا اس میں فیض حمید اکیلے، پھر وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو اکیلے فیض حمید ملوث نہیں نہ ہوں گے، پھر وہ ظاہر ہے باجوہ تک معاملہ جائے گا. عمران خان صاحب کو نا بڑی بڑی چھوڑنے کا بڑا شوق ہے. کچھ دن پہلے خان صاحب نے کہا تھا بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے، ہونے والا ہے، تو بہت بڑا کچھ ہو چکا. فیض حمید گرفتار، فیض حمید کے نیٹ ورک کے بڑے بڑے لوگ گرفتار، پی ٹی آئی کے لوگ ریزائن کر کے بھاگ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. 5 گروپ کی بات کر رہے ہیں کہ جی 5 گروپ ہیں، تو اور بڑا کچھ کیا ہوگا؟ ایک اور بڑا کچھ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ فیض حمید کی ایک آڈیو ہے ابصار عالم کے ساتھ. ابصار عالم کو وہ لیک ہو گئی، وہ سامنے آ گئی ہے. فون کر رہے ابصار عالم کو، اور ابصار عالم اس وقت چیئرمین پیمرا تھے، اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو ابصار عالم صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ساری لفٹیں آپ کے لیے لفٹ نہیں تو اور کس کے لیے؟ کہتے نہیں میں گلا کر رہا ہوں. اب وہ ذرا تھوڑا سا دھمکی والا انداز، اب میں گلا کر رہا ہوں. ابصار عالم ہنس کر بات کر رہے تھے لائٹر نوٹ پر، نہیں اب میں گلا کر رہا ہوں، یعنی میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو تیری اوقات کیا ہے ابصار عالم؟ تو اس طرح ہنس کے کہہ رہا ہے کہ جی ساری لفٹیں آپ کے لیے، میں گلا کر رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں اپنا کچھ آپ نے وہ لائسنس تھے آپ نے نہیں کیے ہمارے 2 چینلز کے، تو وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، تو اپنے اس کو ملنا ہے آپ سے. تو وہ کہتے ہیں ملنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلے آپ نہ ملے، میں اپنے کرنل کو بھیج دیتا ہوں، کرنل بریگیڈیئر غفار کو، وہ 2 لائسنس آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کبھی اس طرح کے لائسنس میرے پاس آئے نہیں. وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو جو کام کہا جاتا ہے آپ تو کام کرتے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ میرا آئے گا، بریگیڈیئر آئے گا. یہ کرتے رہے فیض حمید صاحب. اب ایک ایک چیز کھل کر سامنے آئے گی اور بہت کچھ سامنے آئے گا. دعویٰ کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں سورسز کہ عمران خان کے ساتھ ان کے رابطوں کے پکے ثبوت ہیں. اب خان صاحب کل سے لگے ہوئے، پرسوں سے لگے ہوئے، جی وہ تو آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے. بھائی آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن انٹرنل معاملہ تب ہوتا نا کہ فیض حمید اور باجوہ کی آپس میں گفتگو ہوتی، ان کے آپس میں رابطے ہوتے. یہ تو آپ کے ساتھ رابطے ہیں، ان کے سازشیں تو آپ مل کر کر رہے ہیں، 9 مئی کے حملے تو آپ کے ساتھ مل کر وہ کروا رہے تھے. تو وہ ان فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے. تو جب ملک کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر ایک سویلین لیڈر اور ایک فوجی جرنیل مل کر جب سازش کر رہے ہو نا، تو پھر دونوں ایک کٹہرے میں ہوتے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں دونوں ایک کٹہرے میں ہوں گے، اور ممکن ہے کہ باجوہ صاحب بھی اسی کٹہرے میں لا کر پیش کر دیے جائیں. لہذا خان صاحب بہت کچھ ہونے والا نہیں ہے، بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے، ابھی جو باقی ہے وہ بھی ہونا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.